उलमा किसको कहते हैं मालूम है? जो बहुत सारे उलमा बस हो गए। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब लोगों के सामने बैठकर खुलम खुला और सरेआम शिरक फैला रहे हैं और शिरक की दावत दे रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाले से ये मशहूर है कि आपके सामने जब कोई बंदा जाता तो आप उसके दिल के हवाल को बयान कर देते थे। माशाल्लाह यार, आज हमने इसको कुरान और सुन्नत के तराजू पे तोलना है। ईमान से हाथ धो बैठोगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे गौस पाक का एक दावा भी है। गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम ना हो, लोगों जो घरों से खा के आती हो वो भी तुम्हें बता दूं, ये दीन है जो आप काफिरों को पेश करेंगे। जो छोड़ के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं। तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हारी हैसियत उस बोतल की सी होती है, जो शीशे की बोतल हो, जो अंदर होता है बाहर से नजर आता है। मेरे सामने आने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी की निगाहें तुम्हारे बातिन को जाहिर की तरह देखती है और जाहिर को बातिन। कम ऑन, क्वेश्चन तो ये है कि ये दावे कैसे हो सकते हैं? ये तो अल्लाह ही दिलों के राज जानता है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जान सकता। प्लीज, क्या ये वही सबक नहीं है? अल्लाह ही है कि जो ये बता सकते हैं अल्लाह के तुम जालिम लोग हो, तुम्हारा दावा बातिल है कि इन चीजों को सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है। ये कहना कि सिर्फ अल्लाह बताता है, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह किसी पे करम कर देना, अल्लाह उसको ऐसी नजर लगा देता है कि फिर वो जो ये अभी दावा हुआ ना, वो इससे आगे के दावे करता है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जो उन मौलवियों के लिए जो रोजाना लोगों को कहते हैं कि अगर कोई मक्खी का पर उड़ा के ले जाए, अल्लाह के सिवा न कोई मक्खी बना सकता है। अगर कोई मक्खी किसी की कोई चीज उठा के ले जाए तो वो छोड़ा नहीं सकता, मक्खी का पर बना नहीं सकता। बताओ, ये आयतें पढ़ पढ़ के नबियों और वलियों पे फिट नहीं करते? हालांकि ये आयतें तो पत्थर के बुतों के लिए कुरान में आई हुई हैं। अल्लाह का बंदा ऐनक से नहीं देखता, ये इन आंखों के इन दीदों से आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखता कि जिसे देखने के लिए मुनासिब लाइट की जरूरत है, जिसे देखने के लिए मुनासिब डिस्टेंस की जरूरत है, जिसे देखने के लिए मुनासिब डायरेक्शन की जरूरत है, जिसे देखने के लिए इत्तिसाले वक्त की जरूरत है। तो ना यंजुर बिनूरिल्लाह, ये अल्लाह के नूर से देखता है। और उसका दावा ये होता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ये कायनात सारी के शहर अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर राई के दाने की तरह देखते। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का ऐसे लगता है जैसे दिमाग ख़राब हो चुका है। अल्लाह ताला की सिफ़ात को गैरों में तकसीम किया जा रहा है। जो अल्लाह ताला की सिफ़तें हैं, जैसा कि अल्लाह ताला दिलों के भेद जानते हैं और दिलों का हाल जानते हैं। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही दिलों का हाल जानता हूँ। लेकिन ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर मंसूब किया जा रहा है कि जो भी लोग तशरीफ़ लाते थे वो फरमाते कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिलों में क्या है। और आगे कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर शरीयत की पाबंदी ना हो तो मैं ये भी बता दूँ कि तुम घर से क्या चीज़ खा कर आए हो। अगर ये इल्म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास था तो फिर अल्लाह ताला के पास क्या बचता है? अल्लाह ताला की सबसे बड़ी यही सिफत है कि अल्लाह ताला पर्दों में जो कुछ है वो जानता है और सुनता है। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफत है। और अगर ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दे दी जाए तो पीछे अल्लाह ताला के पास क्या बचता है? और फिर कहा जा रहा है कि आज हमने इसको कुरान और सुन्नत पर तोलना है। कुरान और सुन्नत का अगर तुम मुताला करते तो फिर तो हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम्हें एक्सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन तुमने कुरान के साथ गद्दारी की है और सुन्नत के साथ भी गद्दारी की है। कुरान पढ़ते तो तुम्हें कुरान के अंदर ये आयत
نظر آتی، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں غیب کے اندر ہے، پردوں کے اندر ہے، وہ صرف اور صرف جاننے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے جا بجا قرآن کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کی سن سکتا ہوں، یہ میری صفت ہے۔ میں آگ کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سن سکتا ہوں، یہ میری صفت ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے لیے بیان کی ہیں، اور فرمایا کہ جب بند کمروں کے اندر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تو بند کمروں میں بھی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تہ خانوں کے اندر بھی جانتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور میں تقسیم کر دی جائے، کسی اور کو دے دی جائے، اس سے بڑا ظلم اور شرک کوئی نہیں ہے۔ اور تم تو کہہ رہے ہو کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے ظالم تم ہو، جس کو قرآن نے ظالم کہا اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ جو آدمی اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کرنے والا ظالم ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اگر تم قرآن کا مطالعہ کرتے تو یہ جو بات تم کر رہے ہو کہ قرآن مقدس کی آیات جو بتوں کے بارے میں آتی ہیں ان کو اولیاء پر فٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر قرآن کا مطالعہ کرو تو آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مجھے پکارنے والے ہیں، وہ تو کسی اور کو پکارنے والے نہیں ہیں۔ وہاں پر بت ہیں یا پھر اللہ کے ولی؟ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ تم نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیا۔ یہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے، مگر تمہیں قرآن کی آیات نظر ہی نہیں آتی۔ اور یہ جو مکھی کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ قرآن کی تضحیق کی جا رہی ہے، قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سن لو۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہاں پر کوئی بتوں کی بات نہیں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ مدد میں پکارتے ہو، جن کو تم کہتے ہو یا غوث پاک مدد، یہ اس میں غوث پاک بھی آتے ہیں، ان میں ولی بھی آتے ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو، جن چیزوں کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، وہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا ایک حصہ بھی نہیں بنا سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ تخلیق کرنا تو دور کی بات، یہاں پر تو ایسے ہے ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ اگر میری مکھی تمہاری کھانے والی چیز سے کچھ لے جائے تم تو میری مکھی سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ ضعف الطالب والمطلوب، تم بھی محتاج اور کمزور ہو، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی محتاج اور کمزور ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ تم نے جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا ایسے ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جب صفات کو لوگوں میں شریک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، میں تمہارا خالق ہوں، الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تیری تخلیق کی ہے، میں نے تجھے ٹھیک کیا، تمہارے 360 جوڑ ایسے میں نے خوبصورت کر کے بنائے جیسے خوبصورت لگتے تھے، لیکن آج تم نے مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارنا شروع کر دیا ہے۔ یہ توحید کی آیات تمہیں قرآن سے نظر نہیں آتی، اور اب تم کہتے ہو ایک ولی کے بارے میں بہتان بازی کر کے کہ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا دوں اگر شریعت کی مہر
اور مجھ پر موجود نہ ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو کچھ کوئی کھا کر آیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ ایک پتا جتنی قلابازیاں کھا کر زمین پر گرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جنگلات کے اندر جتنے درخت ہیں اور درختوں پر جتنے پتے ہیں، اور جب کوئی پتا نیچے گرتا ہے اس چیز کو بھی جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ توحید ہے اور تم شرک کا پرچار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہدایت کا شوق تو پیدا کر، تو ساری زندگی گنگلو ہے، بس مولویاں دے پیچھے ہی لگا رہنا ہے۔ ساڈے حضرت تے ساڈے پیر تے ساڈے مولانا صاحب، تیرا مولانا ہو سکتا ہے تیرے نال ڈنڈی مار جاوے، میں تیرے نال ڈنڈی مار جاواں، میں تیرے ایمان دے اوتے حملہ کرن دی کوشش کر جاواں، میرا کیا ہے؟ تو قرآن نو ویکھ، جس قرآن دی حقانیت دا واحد اور شاہد خود اللہ پہ بندا ہے، اس پیغمبر دے دل دے اوتے نازل ہویا ہے جس دا ثنا خان خود اللہ آپ پہ بندا ہے۔ اتنی سچی کتاب دے باوجود بھی تیرے مسئلے حل نہیں ہوندے، تو تیرے مسئلے کدی حل ہو سکدے؟ تو ویکھ لوے ہے دن قیامت دے۔ تو سمجھ اے دسو کہ میں ہن ایتھے تقریر کریندا بیٹھا، تقریر تو پہلے میں پیچھے بیٹھا ہوواں کمرے دے اندر شراب پیندا، کوئی بندہ میری ویڈیو بنا کے تے تواڈے سامنے لے آیا، اے ویکھو جڑا منبر تے بڑکا بیٹھا مریندا نے اندر شراب پیندا پیا، دسو میری کوئی عزت تواڈیاں نظراں چ راسی؟ تے دے قیامت دے جلے اللہ نے وجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ نے تیرا نامہ اعمال ظاہر کرنا ہے، تے اوتھے جلے وہ سارا منظر ظاہر ہونا ہے، اوتھے تو کے منہ وکھے سا؟ دنیا دے اپنے رشتہ داراں کولوں تے دوست احباب کولوں ڈردا ہے کہ یار کدی معاشرے دے اندر میں بدنام نہ ہو جاواں، معاشرے دے اندر میری عزت تے داغ نہ لگ جائے۔ تے جس وقت پوری کائنات میدان سجیا کھڑا ہونا ہے، ایدوں ایک پاسے پیارا پیغمبر کھلوتا ہے، دوے پاسے کتاب کلام اللہ کھلوتی ہے، سارے دے سامنے جلے منظر پیش کیتا جاونا ہے، اے فلانے دی قد پہ ٹپدا ہے، اے فلانے دی عزت نو پیا رولیندا ہے، اے فلانے دی دھی بہن دی عزت دیاں لیرا لیرا پیا کریندا ہے، اے فلانی جہاں تے حرام پیا کھاندا ہے، اے شراب پیا پیندا ہے، اے زنا پیا کریندا ہے، اے جھوٹ پیا بولیندا ہے، اے سود پیا کھاندا ہے، غیبت پیا کریندا ہے، لالچ پیا کریندا ہے۔ دسو بات اوتھے مسلمان سڑائے دا کیا فائدہ جو تیری عزت دے پلے ککھ بھی نہ۔ توجہ ہے؟